السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس افسوسناک واقعے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور معاشرے کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو کچھ حد تک ہم اپنی غلطیاں اس قدر خود کر جاتے ہیں کہ ان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ لوگوں کو کچھ چیز دینی یا لینی ہو تو سب سے پہلے اللہ کا جو قانون ہے، اسلام نے جو ہمیں قانون دیا ہے، اس قانون کے تحت ہم وہ تمام تر کام نہیں کرتے اور پھر نتیجتاً اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسے بھیانک واقعات رونما ہوتے ہیں اور سنگین حالات جنم لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ واقعہ ایبٹ آباد میں پیش آیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسپتال ایبٹ آباد کی ایک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق، جن کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہی ہے، انہیں گزشتہ دنوں اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر آج صبح ان کا پتہ چلا کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کو دفن کر دیا گیا کسی گمنام جگہ پر، جو کہ علاقے کے لوگوں نے مشکوک جانتے ہوئے پھر پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے وہاں پر جا کر ڈیڈ باڈی ریکور کی۔ لیکن سوال بہت سے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ جو ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ لیکن کارکردگی پر ایک سیاہ دبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مورخہ 4 دسمبر رات 8:45 پر ڈاکٹر وردہ مشتاق کی گمشدگی کی جو رپورٹ ہے وہ ان کے والد محترم کی مدعیت میں تھانہ کنٹ میں درج کی جاتی ہے، جس پر پولیس تفتیش کرتی ہے اور ابتدائی جو اس کے حقائق اس وقت سامنے آئے تھے ان کے مطابق 2023 میں ڈاکٹر وردہ مشتاق نے 67 تولہ سونا اپنی سہیلی رادھا کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ یہاں پر ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ یوں کیا گیا کہ ایک چیز کو جس کو ہمیشہ احساس سمجھا جاتا ہے کہ گواہان آپ کے پاس ہمیشہ کوئی بھی چیز قابل اعتبار نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص آپ کے ماں باپ کے علاوہ، آپ کے خونی رشتوں کے علاوہ، خونی رشتوں میں بھی آج کل وہ وفا، وہ محبتیں، وہ قربتیں نہیں رہی، وہ وفاداریاں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے ماں باپ وہ پھر اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح کی اذیت کم از کم نہیں دے سکتے جس طرح ڈاکٹر وردہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک خاتون رادھا، جس کو انہوں نے اپنا دوست بنا کر رکھا تھا اور اس کے پاس اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہ 67 تولہ سونا بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی ایویڈنس کے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر اتنا اندھا
کسی پر یقین رکھنا عقل سے باہر ہے، لیکن چونکہ یہاں معاملہ ان کی زندگی کا آ کر نکلا، تو رپورٹ کے مطابق 2023 میں 67 تولہ سونا اپنی سہیلی ارادہ کے پاس بطور امانت جو انہوں نے رکھا تھا، جس کی واپسی کے تنازع پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، جرگہ بھی ہوا۔ مورخہ 4 دسمبر 2025 کو ملزمہ ارادہ نے سونا واپس کرنے کے بہانے ڈاکٹر وردہ کو DHQ سے اپنی گاڑی میں لے جا کر رحمان اسٹریٹ جدون پلازا میں اپنے زیر تعمیر گھر میں چھوڑا، جہاں ملزم شمریز، پرویز اور ایک نامعلوم شخص جو وہاں پہلے سے موجود تھا، جس کو سپاری دی گئی تھی۔ یہ ایک رپورٹ ہے، باقاعدہ طور پر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ایبٹ آباد میں پولیس کے ادارے کی طرف سے، اس میں بھی تمام تر حقائق سامنے رکھے گئے، لیکن چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے تو اس کے حوالے سے مزید حقائق، مزید اس کی جو گتھی سلجھے گی۔ لیکن اس رپورٹ کے مطابق ندیم زیب ولد اورنگزیب، جس کی تمام تر منصوبہ بندی تھی، اور منصوبہ بندی کے مطابق ڈاکٹر وردہ کو ملزمان کے حوالے کر کے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پولیس نے CCTV فوٹیج اور CDR کی مدد سے اصل حقائق تک رسائی حاصل کی اور کارروائی کرتے ہوئے ملزم ندیم زیب، رادہ جدون اور پرویز کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ مرکزی ملزم شمریز کی گرفتاری تاحال نہ ہو سکی، جس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دوسری طرف رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گرفتار ملزمان نے اعتراف بھی کیا، لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کارکردگی پر، کہ جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں وہ اس چیز میں کیوں نااہل ہوئے، کیوں ناکام ہوئے۔ آج اسمبلی کے فلور پر بھی جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پر بھی میں اس کو واچ کر رہا تھا۔ لائیو سیشن کے دوران کئی جو ہے MPs ہیں، انہوں نے اس پر آواز اٹھائی کہ 4 دن کے اندر تفتیشی افسر ناکام کیوں رہا، اس کی رپورٹ اور اس کے حوالے سے حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ MPA سردار آمنہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں مذمت کرتی ہوں اس پورے واقعے کی، اور اس کے تمام تر حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے، اور جو تفتیشی افسر کی طرف سے غفلت برتی گئی اس پر نوٹس لینا چاہیے، جس پر اسپیکر اسمبلی کو بھی ٹیگ کیا گیا کہ اس پر پورا نوٹس لیں اور DPO کو طلب کیا جائے، اور تفتیشی افسر کے جو اس پورے واقعے میں سستی تھی اس پر تمام تر حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا تھا کہ ڈاکٹر وردہ کو اغوا کیا گیا اور قتل کر کے لڑی بنوٹا جنگل میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگرچہ اس رپورٹ کے انوسار اگر تفتیشی افسر کو اتنا معلوم ہو گیا تھا تو وہاں سے بنوٹا کا جنگل کتنا دور ہے؟ 20-25 منٹ کی دوری بھی نہیں۔ پولیس کیا اس کو جائے وقوع پر لے جا کر اسی وقت 24 گھنٹے کے اندر اگر ان کا یہ ماننا ہے کہ گرفتار ہو چکے تھے، تو وہ پھر وہ لاش، وہ ڈیڈ باڈی کیوں ریکور نہیں کی گئی؟ 4 دن کے بعد اس کو مقامی لوگوں کی شناخت پر ریکور کیا گیا۔ سوال یہ بہت بڑا ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک اہم سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے تفتیشی افسر کی اس پوری کارکردگی پر۔ بقایا
جو بھی ہے وہ حقائق ڈی پی او نے تمام عوام کے سامنے رکھے ہیں، لیکن چونکہ یہ جہاں پر اعتراف کیا جا رہا ہے کہ رادہ اور اس کے جو دیگر ملزمان ساتھ تھے انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا، تو پھر اس اعتراف کے مد نظر جس طرح آج ڈی پی او صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم اس کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ اس کو زندہ بازیاب کروایا جائے، جہاں تک یہ رپورٹ کسی میڈیا کی ہے یا کہیں کی بھی ہے، لیکن اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسی وقت اعتراف کیا تھا، یہ وائس آف ہری پور کی HDU کی یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے، اور چونکہ اس میں تمام تر حقائق بھی سامنے رکھے گئے ہیں، کچھ حد تک ان میں سچائی ہے، اور جس میں کہا گیا کہ گڑھا کھود کر لڑی بنوٹا کے جنگل میں ان کو جو ہے دفن کیا گیا۔ ملزم پرویز کی نشاندہی پر SP انویسٹیگیشن DSP ہیڈ کوارٹرز کے قیادت میں جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی، لاش برآمد کی گئی، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ تمام تر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بقول ان کے کہ وہ ڈیڈ باڈی کی نشاندہی مقامی لوگوں نے کی اور پھر اس کو مشکوک جانتے ہوئے جو ہے پولیس کو انفارم کیا گیا، حالانکہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ SP انویسٹیگیشن اور DSP ہیڈ کوارٹرز کی قیادت میں یہ لاش برآمد کی گئی، جو کہ کسی کی نشاندہی پر ہوئی، جسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا، اور پولیس نے اب تک 100 سے زائد مقامات پر چھاپے مارے ہیں، 35 سے زائد مشتبہ افراد کو انٹروگیٹ کیا، اور وقوعہ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، طلائی زیورات سے متعلق اسٹامپ پیپر اور چیک پر قبضہ کیا گیا، اور تمام تر قبضے میں لے کر کیس کو جدید خطوط، تکنیکی معاونت اور ٹیم ورک کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ گرفتار ملزمان میں رادہ زوجہ وحید، ندیم ولد اورنگزیب اور پرویز ولد ایوب شامل ہیں، جبکہ شمریز کی گرفتاری کے لیے 2 ٹیمیں پشاور اور 1 ایبٹ آباد سے کوششوں میں مصروف ہے۔ DPO ایبٹ آباد نے کہا ہے کہ ظلم کرنے والے قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے اور مظلوم کو ہر صورت میں مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہ افسوسناک واقعہ پورا ڈراپ سین ہو چکا ہے اور ڈاکٹر وردہ جو کہ جان کی بازی ہار گئی، ان کی نماز جنازہ بھی ایبٹ آباد میں ادا کر دی گئی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ دن کو احتجاجی مظاہرے بھی دیکھنے کو ملے، تمام میڈیکل سٹاف کی جانب سے، تمام شرکاء کی جانب سے، وہاں پر جو لوگ تھے جس میں کافی اعلیٰ عہدیداران وہاں پر مظاہرین کے درمیان گئے، اور پھر DPO صاحب نے وہاں پر خطاب کیا، دیگر نے، اور اس کے علاوہ SHO صاحب نے، اور میئر ایبٹ آباد شجاع نبی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ زیادہ تر ان کے فوٹو سیشن ہی رہے لیکن وہاں پر موجود نظر آئے، اپنی ID پر انہوں نے اس تمام تر تفصیلات کے ساتھ پوسٹ بھی شیئر کی، لیکن تمام تر اعلیٰ عہدیداران صرف مذمت کرتے ہی نظر آئے، حالانکہ ایسی چیزوں میں مذمت نہیں بلکہ فوری انصاف کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور ایسے کارندوں کو، ایسے درندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جانے کے لیے تمام تر کوششیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تمام تر حقائق اپنی جگہ، لیکن جو 4 دن کے اندر انویسٹیگیشن جو رپورٹ تھی اس کو مرتب کرنا یا اس پر کارروائی کرنا، یہ اپنی جگہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے کارکردگی پر، کہ 4 دن کے اندر جو کام 24 گھنٹے کے اندر ہونا چاہیے تھا، 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جس کام کو طے پا جانا تھا، اس کی باڈی کی ریکوری اور جائے وقوعہ پر ملزمان کی پیشی، وہ اس میں تفتیشی افسران ناکام رہے۔
چونکہ اس کا آج میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی یہ آواز اٹھتے ہوئے دیکھی کہ ایسے افسران جنہوں نے اس تفتیش میں سست روی اختیار کی تو ان کے حوالے سے رپورٹ پیش ہونی چاہیے۔ کئی جو ایم پی ایز ہیں جو اسمبلی فلور پر آج جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے آواز اٹھائی اس حوالے سے۔ تو یہ ایسے واقعات جب تک سخت سے سخت کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی تب تک یہ رکیں گے نہیں، اور مزید کئی بنت حوا ایسی جو ہے واقعات میں بینت چڑھتی رہیں گی ظالموں کی۔ بہرحال خواتین کو بھی مردوں کو بھی اپنے لین دین کے معاملات جو ہیں وہ کلیئر طور پر گواہان کی جو ہے موجودگی میں طے کرنے چاہیے، نہ کہ آپ خفیہ طور پر کسی کو کوئی چیز لین دین کرتے ہو تو بعد میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتا، آپ کے پاس وہ تمام تر جو حقائق ہوتے ہیں، تمام تر جو تفصیلات ہوتی ہیں ان لین دین کی، تو وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کا ایک تو قانونی طور پر بھی کیس کوئی معنی خیز نہیں رہتا، اور دوسرا آپ کے قانون میں وہ جو شکیں ہیں ان کی وہ پاسداری نہیں ہوتی، اور وہ لچک نہیں دکھائی دیتی آپ کی اس کیس میں کہ جو ایک گواہان کی موجودگی میں جو عدالت کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے اس میں شامل حال نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی وجہ سے کیس بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور پھر فیصلہ یک طرفہ طور پر چاہے وہ ملزم ہو یا مجرم ہو اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ تو کم از کم جو بھی خواتین جو بھی مرد ایسے لین دین کے واقعات کو خفیہ طور پر رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لین دین کے واقعات کو ایک معاہدے کی شکل میں اور ایک تحریری صورت میں گواہان کی موجودگی میں جو رب کا قانون ہے، جو رب کی قرآن نے قانون پیش کیا ہے اس کے مطابق جو ہے ادا کرنا چاہیے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے، اداروں کے ساتھ انویسٹیگیشن میں معاونت فراہم کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ معاونت فراہم کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن کون دے گا؟ یہاں تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ میں ایک مثال یہاں پر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید عرف لنڈ بلوچ جو کہ ایک یوٹیوبر بھی سمجھا جاتا تھا، ایک ٹک ٹاکر بھی سمجھا جاتا تھا، اور ایک طرف سے اس کو ہائی پروفائل جو بہت بڑا ڈاکو بھی سمجھا جاتا تھا بقول پولیس کے۔ ہم نے تو اسے سوشل میڈیا پر ایک انتہائی نفیس شخص دیکھا ہے، بیک گراؤنڈ کے کیا معاملات ہیں کیا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے اپیلیں کی تھی، تو جس پر انتظامیہ نے اس پر تشدد کروایا، جو کچھ کروایا، اور اس کے اپنے دوست سے اس کی جان کی بازی جو ہے لے لی، اس کی جان لے لی تھی۔ اس کے اپنے دوست نے ہی، پولیس نے اس کے دوست کو اپنے ساتھ ملایا تھا، چونکہ پولیس ناکام تھی مکمل طور پر، تو اس کے دوست کو ملا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ تو نتیجہ اس کے دوست پر بھی یوں ہی ختم ہوا کہ اس کے دوست کو بھی اس کے دوست نے، قریبی نے جا کر پھر زندگی کی جو ہے بازی پلٹا کر رکھ دی تھی اور اس کو بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ پولیس مکمل طور پر وہاں پر بھی پھر ناکام نظر آئی کہ ایک چیز آپ کا انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، تو دوسرا کوئی کردار ہے آپ کا، تو پولیس اس کی زندگی کے بارے میں کوئی عملی اقدامات نہیں کرتی، تو پھر وہ بھی اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی کی انویسٹیگیٹ میں معاونت فراہم کرو گے تو اگر اس کو معلوم پڑ جائے گا تو وہ کیا آپ کو چھوڑے گا؟ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ایسے کیسز میں، معلوم ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں میں پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ پولیس کو یا اداروں کو وہ انویسٹیگیشن میں معاونت فراہم کریں اور ان کو حقائق سامنے رکھتے ہوئے تمام تر تفصیلات بتائیں جو ان کو معلوم ہے۔ بہرحال کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، اس کی مکمل جو ہے پہلو مد نظر رکھنے چاہیے۔ اس کے دو پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو، اور اس گیم کے اندر ہمیشہ سے بہت سے ایسے حقائق موجود ہوتے ہیں کہ جن کو انویسٹیگیٹ کرتے وقت مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں اس کیس کی نوعیت اتنی جو ہے اہمیت کا حامل تھی کہ انویسٹیگیشن کے دوران 24 گھنٹوں کے اندر جو کام ہونا چاہیے تھا بقول اس رپورٹ کے جو پیش کی گئی ہے، ہری پور کی جو ہے ایک لوکل پیج ہے وائس آف ہری پور HDU، جو کہ وہاں سے ہی اپریٹ ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق تو
اس چیز کو دیکھتے ہوئے تمام تر حقائق اگر ان کے سامنے آ گئے تھے تو وہ انویسٹیگیٹ کرتے وقت ناکام کیوں رہے کہ 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی جو ان کے کسٹڈی میں موجود تھے ان سے یہ سچ نہ اگلوایا جا سکا کہ آیا وہ زندہ ہے یا اس کی جان لے لی گئی یا کس جگہ اس کو دفن کیا گیا. تو یہ چیزیں جو کہ کچھ اطلاعات